Hello, I'm Dr. Ibrar. I'm fine and hope you all will be fine. آج میں انتہائی اہم بیماری ڈینگی بخار کی وجوہات، علامات، تشخیص، علاج اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ چند اہم سوالات کے جوابات آپ کو بتاؤں گا۔ ڈینگی بخار ایک وائرل ڈیزیز ہے جو ڈینگی وائرسز سے ہوتا ہے۔ ڈینگی وائرسز کا تعلق فلیوی ویریڈی وائرسز کی فیملی سے ہے۔ ڈینگی وائرسز کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ڈین وی 1، نمبر 2 ڈین وی 2، نمبر 3 ڈین وی 3، نمبر 4 ڈین وی 4۔ ڈینگی وائرس سنگل سٹرینڈڈ RNA وائرس ہے۔ ڈینگی بخار گرمیوں میں بارشوں کے دوران زیادہ پھیلتا ہے کیونکہ گرم مرطوب موسم اس کی افزائش نسل کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ ان میں کیریبین اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا سر فہرست ہیں۔ پاکستان میں گرمیوں کے موسم، خصوصی طور پر مونسون کی بارشوں کے موسم میں ڈینگی بخار زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ڈینگی بخار 5% ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جو ان ممالک کے سفر سے واپس آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے فیور ان دا ریٹرن ٹریولرز کا نام دیا گیا ہے۔ ڈینگی وائرس کی انسانوں میں منتقلی ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اس مادہ مچھر کو ایڈیز ایجپٹائی کہتے ہیں، جو زیادہ تر کھڑے پانی میں انڈے دیتی ہے اور اپنی تعداد کو بڑھاتی ہے۔ ڈینگی وائرس اس مادہ مچھر کے منہ کے لعاب میں ہوتا ہے۔ جب یہ انسانوں کو کاٹتی ہے تو ڈینگی وائرس کو انسان کے خون میں منتقل کر دیتی ہے، جو انسانی جسم کے نظام پر کنٹرول حاصل کر کے اپنی تعداد بڑھاتا جاتا ہے اور انسانی خلیوں اور لمف نوڈز کو متاثر کرتا ہے، جس سے ڈینگی بخار کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامات۔ ڈینگی بخار کا مریض بغیر علامات سے لے کر جان لیوا علامات کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر بچوں میں ڈینگی بخار بغیر علامات کے ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار کا انکوبیشن پیریڈ 3 سے لے کر 14 دن ہے۔ ڈینگی بخار کی علامات کو 3 فیزز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 فیبرائل فیز، نمبر 2 کریٹیکل فیز، نمبر 3 ریکوری فیز۔ نمبر 1 فیبرائل فیز۔ اس فیز میں علامات مریض کے متاثر ہونے کے 4 سے لے کر 7 دن کے بعد آتی ہیں اور یہ علامات 3 سے لے کر 7 دن تک جاری رہتی ہیں۔ اس فیز کے دوران اچانک بخار شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بخار ہائی گریڈ کا ہوتا ہے جو عموماً 38.5 ڈگری سیلسیس سے اوپر ہوتا ہے۔ فیبرائل فیز کے دوران مریض کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے جو خصوصی طور پر آنکھوں کے پیچھے والے حصے میں شدید ہوتا ہے۔ اسے ریٹرو آربیٹل پین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سر درد ڈینگی بخار کی خصوصیت ہے۔ اس فیز کے دوران جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں میں شدید تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈینگی بخار کو بریک بون فیور کا نام دیا گیا ہے۔ ڈینگی بخار میں پیٹ کی علامات میں متلی اور الٹی آنا، دست اور پیٹ میں درد ہونا شامل ہیں۔ ایسے مریض کے معائنے میں لمف نوڈ کا سوجنا اور جگر کے سائز کا بڑھنا سامنے آتا ہے۔ ڈینگی بخار میں فیبرائل فیز کے دوران خاص قسم کا ریش جلد پر نمودار ہوتا ہے جسے میکلوپیپولر ریش کہتے ہیں۔ یہ سرخی مائل چپٹا اور ہلکے سے ابھار کے ساتھ جلد پر نمودار ہوتا ہے۔ 50% مریضوں میں یہ ریش موجود ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ ریش پہلی بار ڈینگی بخار ہونے پر جلد پر نمودار ہوتا ہے۔ یہ ریش بخار شروع ہونے کے 2 سے 5 دن کے بعد نظر آتا ہے۔ ڈینگی بخار میں سانس کی تکالیف کی علامات بہت کم ہیں، جن میں صرف کھانسی اور ہلکا پھلکا گلا خراب شامل ہے۔ نمبر 2 کریٹیکل فیز۔ یہ فیز بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ 10 ذیل لوگوں کے گروپ میں ڈینگی بخار میں کریٹیکل فیز کے ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 1 سیکنڈری ڈینگی انفیکشن، یعنی دوسری بار ڈینگی بخار ہوا ہو، خاص طور پر ایسے لوگ جنہیں پچھلے 18 ماہ کے دوران دوسری بار ڈینگی انفیکشن ہوا ہو۔ نمبر 2 ایسے لوگ جنہیں ساتھ کوئی دوسری خطرناک بیماری لاحق ہو، جیسے شوگر یا بلڈ پریشر۔ یہ فیز بخار کے ختم ہونے کے 3 سے لے کر 7 دن کے بعد ہوتی ہے اور 24 سے 48 گھنٹوں تک جاری رہتی ہے۔ اس فیز کے دوران تھرمبوسائٹوپینیا یعنی لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، جو جسم کے مختلف حصوں سے خون کے بہاؤ کا باعث بنتا ہے۔ ان میں شامل ہیں ہیمیٹوکیزیا یعنی پخانے میں سرخ خون کا آنا، میلینا کالے پخانے آنا، ہیمیٹیمیسس الٹی میں خون آنا، ایپسٹیکسس ناک سے خون آنا، مینوریجیا یعنی خواتین میں پیریڈز میں زیادہ مقدار میں خون آنا۔ اس سٹیج کو ڈینگی ہیمریجک فیور کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کریٹیکل فیز کے دوران واسکولر لیکیج سے مریض بے ہوش ہو سکتا ہے یا مختلف اعضاء کے فیل ہونے کا باعث بن سکتا ہے، جیسا کہ گردے، جگر اور دماغ۔ اس سٹیج کو ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں۔ نمبر 3 ریکوری فیز۔ اس فیز کے دوران مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، واسکولر لیکیج اور ہیمریجک رسک ختم ہو جاتے ہیں، مریض کے وائٹلز یعنی بلڈ پریشر، نبض، ٹیمپریچر سٹیبلائز ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض کی جلد پہ پہلے ریش سے ملتا جلتا نیا ریش نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ ریش عمومی طور پر خارش کا باعث بنتا ہے اور 1 سے لے کر 5 دن تک جلد پر موجود رہتا ہے۔
ایسے مریض میں صحت مند ہونے کے بعد بھی تھکاوٹ کے آثار کئی ہفتوں سے لے کر مہینوں تک نظر آتے رہتے ہیں۔ ڈینگی بخار کی تشخیص۔ ڈینگی بخار کی تشخیص کے لیے لیبارٹری میں سیرولوجی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں اینٹی ڈینگی IgM کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ اینٹی باڈی کم از کم 4 دن کے انفیکشن کے بعد ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی بخار میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کے لیے CBC ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے تاکہ بلیڈنگ ٹینڈنسی کا پتہ لگایا جا سکے۔ ڈینگی بخار کا علاج۔ ڈینگی بخار کا کوئی خاص علاج موجود نہیں ہے، اس میں صرف سپورٹیو علاج کیا جاتا ہے۔ علامات کے ریلیف کے لیے ایسیٹامینوفن دی جاتی ہے۔ ایسپرین اور ایبوپروفن ڈینگی بخار میں ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خون کے بہاؤ کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے ڈینگی ویکسین موجود ہے، جس کے استعمال سے ڈینگی بخار سے کافی حد تک بچاؤ ممکن ہے۔ یہ ویکسین مکمل طور پر تو ڈینگی بخار سے تحفظ فراہم نہیں کرتی، لیکن اس کے استعمال سے ڈینگی بخار کی علامات اور اس کا دورانیہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے انہیں مچھروں کے کاٹنے سے بچانا چاہیے، جس کے لیے فل سلیوز اور لانگ پینٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں پانی کو جمع نہ کریں کیونکہ ایسی جگہوں پہ مچھر اپنی افزائش نسل کر کے تعداد بڑھاتے ہیں۔ گھروں یا محلوں میں سپرے ایک مؤثر طریقہ ہے جس سے بڑی تعداد میں ڈینگی بخار سے بچا جا سکتا ہے۔ بچوں کو ماسکیٹو ریپیلنٹس کے استعمال سے بھی ڈینگی بخار سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ اب ڈینگی بخار کے بارے میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات کے جوابات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ڈینگی بخار میں کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے؟ ڈینگی بخار میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں جن میں فریش جوسز شامل ہوں۔ اس کے علاوہ تازہ پھل، دودھ اور فولیٹ پلس پروٹین سے بھرپور غذائیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، جن میں شامل ہیں سبز پتوں والی سبزیاں، جانوروں کا جگر، نٹس، پھلیاں، ڈرائی فروٹ اور اس کے علاوہ وٹامن C رچ فوڈ جیسا کہ دالیں، انڈے کی زردی۔ سوال نمبر 2، ڈینگی بخار میں ایسپرین کیوں استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ ڈینگی بخار میں ایسپرین اس لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ خون کے جمنے کے عمل کو سلو کرتی ہے اور ڈینگی بخار میں خون کے بہنے کا چانس موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ایسپرین کے استعمال سے ڈینگی بخار میں خون کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، ڈینگی فیور کو بریک بون فیور کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ ڈینگی فیور کو بریک بون فیور کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس بخار میں مریض کو ہڈیوں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 4، Why second time dengue infection is more dangerous? Answer: It's for medical students. Dengue has 4 types. During first infection, human body develops immunity against one type and not against other types. Our body recognizes organism infect us before. Upon second contact, our body generates antibodies against that specific type and is not powerful enough to eliminate other types. These antibodies bind to virus but unable to inactivate it. This binding activates white blood cells and continue to spread disease further in the body, which leads to dangerous condition.